جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب موجود ہیں، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا۔ اچھا، پنجاب یونیورسٹی کی اگر تاریخی اہمیت کی ہم بات کریں تو وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر عصر حاضر کی ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ لاہور تو ویسے بھی یونیورسٹیز کا ہب کہا جاتا ہے، یہاں پہ اور بھی بہت یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز کی، گورنمنٹ سیکٹرز کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایسی یہاں پہ کیا چیز ہے جو اس کو باقی یونیورسٹیز سے الگ بناتی ہے؟ آپ نے پہلے ہی سب سے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی سب سے پرانی ہے، 150 سال سے پرانی اس کی ہسٹری ہے، اور جب پاکستان بنا تھا تو ہمارا جو ویسٹ پاکستان تھا اس وقت اس میں ایک ہی یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی۔ تو اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے اور اس میں 3 نوبل laureate پروڈیوس ہوئے ہیں، اور آپ کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی پالیٹکس ہے، سائنس ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو پاکستان میں بڑے نام ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے ہیں۔ اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کی نہیں صرف پاکستان کی جو سب سے اچھی یونیورسٹی ہے، چونکہ سروسز آپ نے آفر کرنی ہے نا، تو ہمارے پاس جو ہاسٹل کی فیسلٹیز ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے، جو ایکوپمنٹ ہے، جو فیکلٹی ہے، اور پھر سب سے زیادہ یہ گرینری ہے، بہت بڑی 100 مربع زمین ہے، تو بہت ہی زبردست اس کی ریسپی ہے فار دی اسٹوڈنٹس کے اور فار ریسرچرز۔ پھر اولڈ کیمپس ہے، اس میں ہمارا بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے ہمارا، وہاں پہ فارمیسی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنینس ہے جو سر گنگا رام کے گھر میں بنا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک لاہور کی رادر پاکستان کی سب کانٹیننٹ کی جو ہیریٹیج بلڈنگز ہیں ان میں سے آتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کا لائف سائیکل ہے، اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز ہیں، انوائرمنٹ ہے، پھر جو ریسرچ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے ہمارے پاس وہ فیکلٹی ہے۔ تو ہمارے پاس 1200 کے قریب اساتذہ ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ یہاں کام کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اوور آل بات کریں تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں کتنے پروگرامز اور کورسز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ تو تقریباً 150 کے قریب ہیں، 19 فیکلٹی ہیں، لیکن اگر آپ کورسز کی بات کریں گے تو وہ تو 400 سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ 2 3 پروگرامز، سو کمپریہنسو یونیورسٹی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جو ماڈرن ارننگ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں بزنس کا اسکول ہے، کمپیوٹر کا اسکول ہے، اور لاء کا اسکول ہے، اور اسی طرح سائنس ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ تو آج کل کی ضرورت ہے نا جی کہ، اور ظاہر ہے پوری دنیا میں آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، سائبر سیکیورٹی کا، ڈیٹا سائنس کا زمانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ پنجاب یونیورسٹی ان روایات کو قائم رکھے ہوئے ہے، چونکہ آپ نے ایک بیلنس معاشرے کا قیام کرنا ہے، تو ہمارا بہت ہی شاندار اسکول ہے کمیونیکیشن اسٹڈیز کا، تو آپ نے میڈیا بھی آج کل کے زمانے میں بڑا پاورفل ٹول ہے اور کیریئر کے لیے بہت زبردست ہے۔ اسی طرح ہمارا کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سوشل سائنسز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ہم لینگویجز پڑھاتے ہیں، ہم فلسفہ پڑھاتے ہیں، ہم پنجابی پڑھاتے ہیں، ہم ایون فارسی، پرشین، مختلف زبانیں، چائنیز پڑھاتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے قیام کے لیے جامعات جو ہیں انہوں نے صرف روبوٹس یا وہ نہیں بنانے، ایک اچھے انسان بھی بنانے ہیں، اور ان کے لیے سوشل سائنسز ہمارا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ریسرچ ہے، اس طرح اسلامک ریسرچ سینٹر ہے جس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ Their lesson. So I think if we all become mature, learn from history, and are more responsible towards future, and don't, just undertake these political adventures, yeah, don't become part of political destabilization, so things will be better. Dr. Madhiya Sahaba, I mean, we have member science and technology, so I think he's the best resource. You should immediately meet him and work out a mechanism ताकि how UK Pakistan जो science up science है उसमें आप किस तरीके से you can
cooperate, and we certainly look forward کہ ہم more women کو empower کریں. ہم نے جو members لیے ہیں اس میں especially فیمیل ممبرز انڈکٹ کی ہیں تاکہ ایک اچھی نمائندگی پلاننگ کے اندر بھی خواتین کی ہونی چاہیے. سو اسی طرح گورنمنٹ کی سطح پہ بھی وی آر انکریجنگ ویمن ٹو کم فارورڈ. What commitments from universities? Yes, we had very good discussions, both not just with Oxford and Cambridge. یہ تو ایک high end ہے نا. I have also visited another few universities which are serving less developed communities here, and they are actually having a transformational impact on the youth coming from less privileged backgrounds. So that is the cultural setting we have for most of our people. So we have, arrived at an understanding that these universities will offer us collaborative programs. They will share their technical know-how with Pakistan to enable Pakistani universities to benefit from their experience. We will have more joint PhD programs, and we are particularly keen to have joint PhD programs in a way where Pakistani scholars work on Pakistani problems. تاکہ وہ یہ یہاں پر آ کے جب ادھر کے مسائل پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ادھر ہی رہ جاتے ہیں. So we would like them to, focus in their research on Pakistani problems. So similarly, we are working to set up a new material science. درست ہر وقت بر وقت. یہ سارا ایک کمبینیشن ہے. تو ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم کمپریہنسو یونیورسٹی ہیں. ہم صرف وہ والے سبجیکٹ جس میں کہ ارننگ ہو یا جس میں اس کے علاوہ ہم اپنی ایک جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرتے ہیں. اور ہم فلسفہ بھی پڑھاتے ہیں, ہم لینگویجز بھی پڑھاتے ہیں, ہم تاریخ بھی پڑھاتے ہیں. تو سارے کمپریہنسو سبجیکٹس کو پڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کمپریہنسو یونیورسٹی ہے, لیکن اگر ہم انٹرنیشنل لیول میں رینکنگ کے حوالے سے بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے انٹرنیشنلی رینکنگ میں آج پنجاب یونیورسٹی کہاں فال کرتی ہے؟ دیکھیں کیو ایس رینکنگ میں اس سال ہم 570 پہ ہیں اور ریزنیبل ہے, بہت اچھی نہیں ہے. اور میں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس کو ٹاپ 500 میں لے کے آؤں گا. اینڈ دین آئی ہیو 4 years, تو انشاءاللہ اس کی رینکنگ کو ہم بہت اچھا. تو کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہماری رینکنگ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہتر ہو؟ دیکھیں رینکنگ میں ہماری جو باقی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں. جس سے ہماری رینکنگ انفلوئنس ہوتی ہے یا نیچے آتی ہے وہ ڈسپلن کا پرابلم ہے. تو اس یونیورسٹی کے جو چند بڑے پرابلمس ہیں اس میں ایک پرابلم ڈسپلن کا ہے. اچھا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی ایکٹیویٹیز کریں, اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ وہ ڈسپلن کو مت توڑیں, وہ کہیں پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں, وائلنس نہیں کریں, اور اپنی بات کو آرگیومنٹ سے منوائیں نہ کہ زور سے منوائیں. تو میرے خیال میں 2-3 کمپوننٹس ہیں جو ہماری رینکنگ پہ اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ بلو اپ کیا جاتا ہے اور اس سے دھڑام سے رینکنگ جو ہے وہ نیچے آتی ہے. تو ہم جو ہیں وہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں. تو آئی ول ٹرائی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم اس کے جو ڈسپلن کے ایشوز ہیں ان کو کنٹرول کریں, تو ہوپ فلی چیزیں بہتر ہو جائیں. اچھا, جیسے آپ اسٹوڈنٹ کے وائلنس کے حوالے سے بات کریں تو یہیں پہ ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پنجاب یونیورسٹی ہمیشہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں ہیں ان کی بہت ایکٹیو رہتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں کیا یہ جو پروٹوکولز ہیں یا جو رولز ہیں وہ فالو کرتی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے؟ ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے پہلے بات کی کہ وہ ایکٹیو رہیں, مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ اپنی رائے بھی رکھیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو یونیورسٹی کچھ رولز آف بزنس بنائیں اس کے اندر رہیں. تو وہ ابھی تو خیر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% کرتی ہیں, لیکن ان کو کرنا چاہیے. اور میں کوشش کروں گا, میں اس کے ساتھ آیا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ان کو یہ کہنا کنونس کرنا چاہیے پہلے تو پیار سے کہ جی آپ یہ جو یونیورسٹی نے قوانین قاعدے بنائے ہیں اس پہ عمل کریں.
اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جو گرین لائنز ہیں اس کے اندر رکھیں. اچھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ ٹائم سے بہت کنٹرولڈ ہیں یہ چیزیں، ورنہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیوز میں ایسی چیزیں چلتی رہتی تھیں آپس میں ٹکرار کی تنظیموں کی. تو کس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کیا گیا ہے اور کس طرح سے مینجمنٹ نے اپنا رول پلے کیا؟ دیکھیں، یہاں پہ 50,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، اور پھر ہمارا ظاہر ہے کہ جو فٹ فال ہے یہ روزانہ 1.5 لاکھ لوگ ادھر آتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی آرگومنٹ، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، چونکہ جو اوور آل معاشرے کی ریفلیکشن ہے وہ بھی تو یونیورسٹیز میں آتی ہے. تو ہم نے ہمارا اوور آل جو عدم برداشت کا وہ فنامنا ہے وہ یہاں بھی آیا ہے. ہم کوشش کریں کہ ان کو انگیج کریں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں. وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں اس میں، تو ہم ابھی تو اسی طرح ہی ان کے ساتھ انگیج کر کے بات چیت کر کے ان کے جو جائز باتیں ہیں وہ ماننے کو بھی تیار ہیں. اور کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات ہی غلط کر رہے ہیں، تو میں آئی ٹریٹ دیم ایز مائی اون چلڈرن. اور آپ جو ان کی بات ہے ہمیں ان کی سننی چاہیے، اور جو جائز بات ہے اس کو ماننا بھی چاہیے، اور جو جائز نہیں ہے وہ ان کو ہم بتائیں گے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسپیشلی پنجاب یونیورسٹی میں لاکھوں جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھنے کا خواب رکھتے ہیں، تو اس صورتحال میں میرٹ لسٹ کے حوالے سے شفافیت جو ہے وہ کس طرح سے قائم رکھی جاتی ہے، اور اس حوالے سے جو یونیورسٹی جو ہے وہ کس طرح سے میکنزم بنا رہی ہے جو ایڈمیشنز ہیں اس کے؟ جی، آن لائن ایڈمیشن ہے اور 100% میرٹ کو فالو ہے. ساری جو لسٹیں ہیں، جو میرٹ لسٹیں لگتی ہیں وہ سب کے سامنے ہوتی ہیں، میرٹ سب کے سامنے ہوتا ہے، ویٹنگ سب کے سامنے ہوتی ہے. تو اس کے اوپر بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے. 100% ایڈمیشنز جو ہیں وہ ہم میرٹ پہ کرتے ہیں. اچھا، اگر ہم پی ایچ ڈی لیول کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ گزشتہ سال جو ہے وہ کتنی تعداد رہی ہے، اور اس حوالے سے آئندہ کیا جو ہے وہ ٹارگٹس بنائے جا رہے ہیں؟ پچھلے سال ہم 400 پی ایچ ڈیز پنجاب یونیورسٹی نے اوارڈ کی ہیں، اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 150 ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ فی ڈپارٹمنٹ 2-3 ہی بنتی ہیں، وچ از ناٹ اے بگ نمبر. پاکستان میں پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے میرا خیال ہے جس طرف آپ توجہ دلانا چاہتی ہیں کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کیا جائے. تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کوالٹی کو بہتر کیا جائے. اور پی ایچ ڈی جہاں تک ایوارڈ کرنے کا تعلق ہے، میں اس کے حق میں ہوں، ہمیں دینی چاہیے، کیونکہ جب آدمی پی ایچ ڈی کا ٹائٹل کیری کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری، وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ بہتر ہو جاتا ہے. میں نے اوور پیریڈ دیکھا ہے کہ پی ایچ ڈی جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ وقت گزرنے کے بعد آپ بہت زیادہ امپروو کر جاتے ہیں. اور تو کوالٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن ایز فار ایز پی ایچ ڈی کروانا اور ایوارڈ کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے ہمیں جو خواہش مند ہوں اور جو محنت کرتے ہوں ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ کریں. نوبل ایوارڈ جیتنے والوں میں جو ہے وہ بھی 2 بار اعزاز حاصل ہے پنجاب یونیورسٹی کو. مزید آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں سارے ملک کے ایکو سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا. جہاں تک ہمارا پوٹینشیل کا تعلق ہے تو میرے خیال میں پاکستان کی جو قوم ہے وہ دنیا کی انٹیلیجنٹ ترین قوموں میں شامل ہوتی ہے. ہم سب سے جو ہے وہ خوبصورت قوم ہے، ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم نے انفارچونیٹلی اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک نہیں کیا. تو اگر ہمارا ایکو سسٹم اچھا ہو، ہماری ڈائریکشن اچھی ہو، تو جو ٹیلنٹ ہے اگر وہ پہلے تھا تو اب بھی ہے، لیکن ہم اس ٹیلنٹ کی اس کی آبیاری کیسے کر رہے ہیں، یا اس کو کس طرح، اس کو ماحول کیسا پرووائڈ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یس ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوگا بھی. اب ماحول کی آپ بات کریں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ جو پیرنٹس ہیں ان کا کتنا رول رہتا ہے بچوں کو کامیاب بنانے کا یا ایک سکسیزفل کریئر اورینٹڈ بچہ بنانے کا؟ دیکھیں، یہ جو ماڈرن ہمارا زمانہ ہے اس میں اب کے زمانے میں سب سے امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے نا وہ کریکٹر بلڈنگ ہے. تو ہم یونیورسٹیز کے اندر جب اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ انجینئر بن رہا ہے، یا وہ کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، یا سول سرونٹ بن رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے ان کی کریکٹر بلڈنگ. وہ سچ بولے، وہ جھوٹ نہیں بولے، وہ اچھے کو اچھا کہے، برے کو برا کہے، وہ
کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہو. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ 3 کمپوننٹس ہیں کہ اگر آپ اس کو اچھا کریکٹر کا انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا رول تو ہے, بٹ پیرنٹس اور معاشرہ تینوں ان کا رول ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پیرنٹس ابھی وہ جو کہ یونیورسٹی میں جب بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اتنے کنسرن نہیں رہتے کہ جی وہ, تو پیرنٹس کو یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے اور پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو مل کے, ٹیچرس کو, یونیورسٹی کو ان کی کریکٹر بلڈنگ, ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی اسٹوڈنٹ کے اندر ہمیں چیز نظر آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو انگیج ہونا چاہیے, زیادہ انگیج ہونا چاہیے, اور اس سے بہتر اسٹوڈنٹس پیدا ہوں گے, اچھے شہری پیدا ہوں گے. اچھا, وقتاً فوقتاً جیسے ہم جانتے ہیں ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہمارا نصاب میں اس تیزی سے تبدیلی آتی ہے؟ کیونکہ پریکٹیکلی ہم جو چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں کتابوں پہ نہیں ملتی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی انوالو کر سکتے ہیں پروفیشنل میں کسی بھی؟ دیکھیں, یہ جو ہماری ریسرچ ہے, ریسرچ میں تو ہم بہت ہی زیادہ کوئکلی اس میں اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن کریکلم جو ہے وہ یونیورسٹیز اکیلے بنا نہیں سکتی. ایک ہمارا نیشنل لیول پہ آتا ہے اور اس میں ایچ ای سی کا رول ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایچ ای سی کو اور یونیورسٹیز کو کوئکلی جو ہے وہ کریکلم کو ریوائز کرنا چاہیے, ایٹ لیسٹ اگر ہر سال نہیں تو 2 سال کے بعد اس کو اپڈیٹ کر دینا چاہیے. اچھا, اگر ہم پنجاب یونیورسٹی کے عالمی اداروں کے ساتھ الحاق پالیسی کی بات کریں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح سے باہمی تعاون سے, کس طرح سے معاہدے جو ہیں وہ بیرون ممالک یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی کرتی ہے؟ یہ ہمارے بہت زیادہ ایم او یوز ہیں باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ, اور وہ بھی ایک جب آپ ایم او یو کرتے ہیں اور مل کے کام کرتے ہیں کولیبریشن میں, تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ بہتر رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے جس کلاس کے اندر جو اسٹوڈنٹس زیادہ نیشنلٹی اس کے ہوتے ہیں تو وہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی آؤٹ پٹ بہتر ہے, ٹیچرس کی اپنی جو ایفرٹ ہے, چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مختلف زبانوں کے لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو وہ زیادہ محنت کرتا ہے. تو اس لیے جو انٹرنیشنلائزیشن ہے یا ہماری کولیبریشن ہے, انٹرنیشنل ہماری ہیں کوئی 150 کے قریب ہیں, لیکن ان کو پریکٹیکلی اس میں سے ابھی بھی ہم, آج بھی میں مکہ میں ام القرا یونیورسٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان سے بات کر رہا تھا, تو ہم ان کے ساتھ مل کے ریسرچ پروجیکٹس سعودی گورنمنٹ کو سبمٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر ہم کولیبریٹ کریں تو ہم فنڈنگ زیادہ لا سکتے ہیں, ٹیچرس کا ایکسچینج ہو سکتا ہے, اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج ہو سکتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں, باہر ملک میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ سیکھنے کا موقع آپ کو ملتا ہے. اچھا, پنجاب یونیورسٹی میں اگر ہم فارنر اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ کی بات کریں تو وہ کتنی تعداد میں ہیں, اور سب سے زیادہ جو فوکس رہتا ہے انٹرسٹ کا فارنر اسٹوڈنٹس کا وہ کن سبجیکٹس میں رہتا ہے؟ دیکھیں, مختلف سارے سبجیکٹس میں ہیں اور فارن اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کافی ہیں. ابھی ہم نے تقریباً 32 پی ایچ ڈیز کروائی ہیں چائنیز اسٹوڈنٹس کو ہسٹری میں, تو اس لیے اردو میں بھی وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. فارمیسی میں انڈر گریڈ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, انجینئرنگ میں آتے ہیں, کمپیوٹر سائنس میں آتے ہیں. لیکن شاید ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہمارا جو مین چیز ہے کہ ہمیں ان کی سیکیورٹی کی ارینجمنٹس کو بہتر کرنا ہوگا. تو ہمارے پاس کافی اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ ان کی ہم سیفٹی سیکیورٹی کا زیادہ بندوبست کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پنجاب یونیورسٹی میں معیاری تعلیم کے حوالے سے تو ہم آگاہ ہیں اور دیگر شہروں میں بھی اس کے کیمپسز قائم ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں سحر فہرست کی تو گجرانوالہ کیمپس جو ہے وہ ہے, تو کیا مزید شہروں میں بھی ایسے کیمپسز جو ہیں وہ کھولے جا سکتے ہیں یا ایسی کوئی پلاننگز ہیں آگے؟ دیکھیں, ہمارا جو کیمپسز ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس 6-7 کیمپسز تو لاہور میں ہیں جی, اور گجرانوالہ میں ہمارا جو کیمپس ہے اس میں تقریباً 4,500 طلباء و طالبات ہیں اور 55% اس میں لڑکیاں ہیں. تو گجرانوالہ از اے بگ سٹی, اور اس میں جو ایک مین سرکاری یونیورسٹی ایک ہی ہے جو ہم وہاں پہ پریزنٹ ہے. ہمارا ایک کیمپس جہلم میں ہے, وہ بھی کافی بڑا ہے,
اور وہ تقریباً 35 ایکڑ زمین پہ ہے، 300 کنال کے قریب ہے، اور خوبصورت بلڈنگ ہے، اور اس میں بھی 3,500 اسٹوڈنٹس۔ ابھی ہم نے ایک کیمپس گجر خان میں کھولا ہے، تو اس میں بھی اب اسٹوڈنٹ انرولمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اگر ہمیں موقع ملے گا تو اور جگہ پہ بھی ضرور جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کوئی نئے پروگرامز بھی جو ہیں وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جس طرح سے ہم عصر حاضر کے حوالے سے بات کریں تو دنیا میں جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور دیگر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو مزید بھی علوم جو ہیں وہ پڑھائے جانے کے لیے آگے کوئی ہے چانس کے نئے پروگرامز لانچ کیے جائیں گے؟ جی، ہم کر رہے ہیں، ہم آئی ٹی میں، کمپیوٹر سائنس میں، جیسے کہا ڈیٹا سائنس میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ایج کمپیوٹنگ، اس میں جا رہے ہیں۔ اور پھر اب ہم نئے پروگرام جو ہمارا انوائرمنٹل سائنس ہے اس میں کر رہے ہیں۔ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو دنیا میں موسم بدل رہا ہے، اس کے اوپر جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں اس سب کے اوپر ہم پروگرام نئے لانچ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو نئی ٹیکنالوجی کی بھی ڈیفینیٹلی ضرورت رہتی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ پنجاب یونیورسٹی کتنی اپ ٹو ڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم کافی حد تک جو ہے وہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں اس سے ایٹ پار ہیں، لیکن تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ہماری جو فنڈنگ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، تو جو ود ان آر ریسورسز ہم کر سکتے ہیں، تو موسٹلی وی آر ایٹ پار ود اینی ادر یونیورسٹی ان دا ورلڈ۔ ڈاکٹر صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ درست ہر وقت بر وقت۔ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسلم تشخص کو مٹانا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بھارتی حکومت مقبوضہ خطے میں غیر مقامی ہندوؤں کو آباد کر رہی ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں کی مسلم شناخت کو مٹا کر مقبوضہ خطے میں ہندوتوا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ہندوتوا حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری کا فرض ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹیز کے لیے، اسٹڈیز کے لیے جو سب سے ریسرچ کے لیے اسپیشلی جو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ فنڈز کی ہوتی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم فنڈز کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے، تو پنجاب یونیورسٹی کے فنڈنگ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو چیلنجز ہیں ہمارے لیے، اس میں 3-4 چیلنجز، بڑے چیلنجز ہیں جو کہ تمام سرکاری جامعات کو ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کہی کہ جی اسٹوڈنٹس کو اپنا جو ڈسپلن ہے اس پہ اوپر، اور دوسرا بڑا جو ہمارا چیلنج ہے وہ ہماری فنڈنگ ہے۔ تو یونیورسٹی اس وقت تقریباً کو 3 ارب روپے کے ڈیفیسٹ پہ ہے، اور اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو ہے وہ بہت ایکسٹینسو، ہم بسز چلاتے ہیں مختلف، اور وہ سبسڈائز ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہاسٹل ہمارے جو ہیں، ہمارے پاس یہ جو ریزیڈینشل فیسلٹی ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر، یہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی ریزیڈینشل فیسلٹی ہے، تو وہاں بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشر ہے ہمارے اوپر۔ پھر سرکاری یونیورسٹیز کے اندر اوور امپلائمنٹ ہے۔
ہماری پینشن کی بہت بڑی لائبلٹی ہے، تقریباً 30 کروڑ روپے ہم پینشن دیتے ہیں ماہانہ، جو کہ آپ دیکھیں تقریباً 3 ارب 60 کروڑ روپے سالانہ بنتی ہے. تو یہ ہماری بڑی لائبلٹی ہے. تو فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اوور امپلائمنٹ کو روکیں، اور ابھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک سال میں ہم اس ڈیفیسٹ کو تقریباً 70% کم کریں، اور وہ ایک ہی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان نیسیسری ایکسپینڈیچر کو روکیں. وہ ہم روک رہے ہیں، اور اگلے سال جو ہم 25-26 کا جو ہم بجٹ دیں گے، اس کو میرے خیال میں ہم اس کو 4 ارب کو ریڈیوس کر کے کوئی 1.25 ارب پہ لے آئیں گے. اور چونکہ ہمارا وائس چانسلرس کا ٹینیور 4 سال ہوتا ہے، تو میرا اپنا یہ بڑا مصمم ارادہ ہے کہ بائی دا ٹائم آئی لیو دس یونیورسٹی آفٹر 4 ایئر، تو میں اس کے بجٹ کو بیلنس کر دوں گا یا سرپلس میں چھوڑ کے جاؤں گا. تو اس کے ذرائع یہی ہیں کہ ہم اپنے ریسورسز کو بڑھائیں گے. ہم نے گورنمنٹ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں جو ہماری زمین ہے یا ہمارا جو لوکیشنز ہیں اس پہ لمیٹڈ کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت دیں، تاکہ ہم اپنی چیزیں ڈیولپ کریں، ان کو رینٹ آؤٹ کریں، وہاں سے ارننگ کریں، اور اس ارننگ سے پھر ہم جو آمدنی ہو وہ ہم اسٹوڈنٹس کو فی میں ڈسکاؤنٹ دیں. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ بڑا سٹرکچر ہے، ایکسپینشن ہوئی، لوگوں نے سوچا نہیں کہ اس کے ڈیفیسٹ کو کیسے پورا کیا جا سکے. تو اب ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو روکا جائے، اور نئی ریکروٹمنٹ کو بہت سوچ سمجھ کے کیا جائے. اور جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ ہم ایک دم بڑھا نہیں سکتے، اٹس اے سلو پروسیس. اور کیونکہ فیس تو ہم نہیں بڑھا سکتے، 5% 10% سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے، اور ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ریکنسلیشن ہے، جہاں پہ لوگوں نے ہمیں پے نہیں کیا ہوا، ان سے ریکوری کرائیں اور ان نیسیسری ایکسپینڈیچر کو روکیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے فائنینشیل صورتحال کو بہتر کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم تحقیقی میدان کی بات کریں تو پیٹرولیم انجینئرنگ سے لے کر اسپیس سائنسز تک عالمی سطح پر مانگ ہے اس وقت. تو پنجاب یونیورسٹی اس حوالے سے جو ہے وہ کیا پروگرامز لانچ کرنے جا رہی ہے، یا کون سے پروگرام جو ہیں وہ آئندہ چند سالوں میں کروانے لگے؟ دیکھیں، ہمارے پاس سارے اسپیس سائنس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے. انجینئرنگ کے ہمارے پاس 3 جو ہیں وہ فیکلٹیز ہیں، اور ہم مٹیریل انجینئرنگ کراتے ہیں. ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں جو ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، جس میں آپ چیزیں ویسٹ کرتے ہیں اس سے ہم پروڈکٹ بنائیں، اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں. تو ہمارا جو بھی دنیا میں اس وقت ماڈرن سائنسز ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں، جو آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا کہ ہم 570 پہ کیوں ہیں. آپ اگر ہماری فائنینشیل کنڈیشن کو دیکھیں گے تو ہم شاید 10,000 دنیا کی یونیورسٹی سے بھی نیچے ہیں جو لیکن ہم 570 پہ ہیں. تو ویلیو ٹو منی جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ ہے کہ کم پیسوں میں ہم زیادہ بہتر آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فنڈنگ کو ہماری کو انہینس کرے، بیکاز ایجوکیشن از ناٹ این ایکسپینڈیچر. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہمارے لوگ ہیں حکومت میں ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو تعلیم پہ ہم خرچ کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے. آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، گریجویٹس ہیں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ماڈرن جو ہمارے ٹیکنالوجیز ہیں، جس میں کہ کمپیوٹر سائنس ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، AI ہے، اسی طرح ڈیٹا سائنس ہے، سائبر سیکیورٹی ہے. اب یہ والے لوگ جب آپ پروڈیوس کریں گے تو آپ نے انویسٹ کیا. ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایسٹ ہے. ٹھیک ہے. نہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ یہاں ارن کریں. دوسری بات ہے کہ جب وہ باہر جائیں گے تو باہر جا کے آپ کو ڈالر ارن کر کے دیں گے. تو آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں تو 3 لاکھ گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، ویزوے ہم 25,000 پروڈیوس کر رہے ہیں. تو آپ میں نے جیسے کہا کہ ہم ان سے، ہمارے ارد گرد کے ممالک کے لوگوں سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ جو تعلیم کے لیے بجٹ مختص کر رہی ہے اس کو ایکسپینڈیچر میں نہیں ڈالے، انویسٹمنٹ میں ڈالے، کیونکہ اس انویسٹمنٹ وہی ہے جس سے آپ کو ریٹرن آتی ہے. تو ہمیں دوسرا، میں نے جیسے کہا کہ ہم
حکومت کو آپ کے توسط سے ہم نے خط بھی لکھا ہے کہ ہمیں اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت دیں تاکہ ہم اپنی ارننگ خود کریں، اور اس کو ہم، ظاہر ہے منی از اے بلڈ ان دا سسٹم، کہ جب آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ فیسلٹیز پہ زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں. ماڈرن جو ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے کہ ہم بزنس انکوبیشن سینٹر بنائیں جہاں اسٹوڈنٹس کو انٹرپرنور بنائیں کہ وہ جاب سیکر نہیں، جاب پرووائڈر بنے، اپنے بزنس آئیڈیاز ہوں، اسٹارٹ اپ وہ شروع کریں. اور ہم بہت جلدی آئی ٹی کا بھی انکوبیشن سینٹر بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اس کے پاس آئیڈیا ہے اور وہ انفارمیشن آئی ٹی کا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم جگہ دیں گے، اس کو ہم جو ہے وہ مینٹورنگ کریں گے. اور وہ جو ہمارا اپنا بزنس انکوبیشن سینٹر ہے یا آئی ٹی انکوبیشن سینٹر ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوگا، وہ تمام لوگوں کے لیے ہم اوپن کر دیں گے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ آئی ٹی کا کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم اس کو ساری وہ نیسسری جو گائیڈنس ہے اور سارا سپورٹ دیں گے کہ وہ اپنا بزنس یہاں سے سٹارٹ کرے. جب وہ چل پڑے گا تو ایک اسٹارٹ اپ کا موقع دیا جائے گا. آئی ٹی میں ہم بزنس انکوبیشن سینٹر ہمارا کام کر رہا ہے، اب ہم آئی ٹی کا انکوبیشن سینٹر. اچھا، اگر دیگر شہروں کے کیمپسز کے حوالے سے بات کریں پنجاب یونیورسٹی کے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وہ خود مختار ہیں یا پھر مرکزی پنجاب یونیورسٹی کے قوانین کے تحت چلتے ہیں اور فنڈنگ کا بھی ایک پراپر ایک ہی بجٹ جو ہوتا ہے اس یہ ہمارا ادارہ ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے، وہ خود مختار نہیں ہے، وہ پنجاب یونیورسٹی کے ادارے ہیں. گجرانوالہ میں بھی ہمارا کیمپس ہے، ہم رن کرتے ہیں، ہمارا ادارہ ہے، گورننس ہماری ہے، ہر چیز ان کی، ہمارا سنڈیکیٹ اور ہمارا ساری جو اتھارٹیز ہیں وہ کرتی ہیں، ہمارا ہی وہ کریکولم کرتے ہیں. جہلم والا بھی اور گجر خان کا بھی. تو وہ خود مختار ادارے نہیں ہیں، وہ کانسٹیٹیوئنٹ ادارے ان کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹ ہیں، ہمارا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی ہم پریکٹیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پریکٹیکلی ہمیں اپنے بچوں کو گروم کرنا چاہیے بک سے تھوڑا سا باہر نکل کے، تو یونیورسٹی کے غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ تفریحی سرگرمیوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کریکٹر بلڈنگ ایک تو ہمارے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے، اور دوسرا ہمارے اساتذہ کو بھی ہمیں ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کی طرف لے کے آئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اسپورٹس کی فیسلٹیز پہ، جس میں ہمارا اپنے اسپورٹس کے کمپلیکس ہیں، گراؤنڈز ہیں، سینٹرز ہیں، اور ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جب ہم اسپورٹس کی فیسلٹیز دیں گے تو وہ زیادہ ڈسپلنڈ ہوں گے اور وہ زیادہ بہتر انسان بنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر ہے جس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیز کام کرتی ہیں، جس میں ڈرامہ ہے، جس میں نعت ہے، قرأت ہے، میوزک ہے، اس کے علاوہ کریکٹر بلڈنگ کی ہے، ماؤنٹینئرنگ کی ہے، اور بہت ساری جو کوئز کی سوسائٹی ہے، بلڈ ڈونیشن کی سوسائٹی ہے. تو وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ بھی جو بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کی کریکٹر بلڈنگ میں. اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارا ڈرامٹک سوسائٹی ہے، ڈبیٹس کے ہیں، وہ بہت سارے ملکی اور غیر ملکی سطح پہ وہ اپنے پرائز ون کرتے ہیں. اور وہ ان سوسائٹیز کے جتنے اسٹوڈنٹس ممبر ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہتر گریجویٹس ہوتے ہیں اور فیوچر میں وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر تاریخی کتب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب یونیورسٹی پریس نے بہت سے بڑے بڑے لکھاریوں کی کتب جو ہیں وہ شائع کی ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی جو ہے پنجاب یونیورسٹی کی پریس اس طرح سے ہی فعال ہے یا؟ بالکل. ابھی میں نے آ کے، جو کہ میرا اپنا صوفی پوئٹری میں بڑا میں دلچسپی رکھتا ہوں، تو ابھی ہم 20,000 کاپیز میاں محمد بخش کا جو کلام ہے اس کو ہم نے کمپائل کیا ہے اور اس کو پرنٹ کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ پہلے بھی کام ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور ہم اس کو جاری رکھیں گے. اور ابھی ریسنٹلی جو ہم کتاب پبلش کر رہے ہیں، ایک کمپریہنسو، آپ کو پتہ ہے میاں محمد بخش بہت بڑے شاعر ہیں اور فلاسفر ہیں، تھنکر ہیں، صوفی ہیں، تو ان کی ہم نے جو ہے وہ دیوان کو کمپائل کیا ہے اور وہ جلدی ہم پرنٹ کر کے اس کو
لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ابھی جیسے میاں محمد بخش کی بات کریں، یہاں کلچر اور تاریخ ایک اپنی خوبصورتی رکھتی ہے، تو اس کا رجحان بڑھانے کے لیے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کتنا فعال ہے اور مستقبل میں کتنی بہتری کی مزید؟ جی، میں تو جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ میں ویسے تو بایولوجی کا پروفیسر ہوں، میرا ریسرچ بایو ٹیکنالوجی میں ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہے ہمارے تاریخ پہ، ہماری ثقافت پہ، ہمارے آرکیٹیکچر پہ۔ تو یہ ہمارا آرکیولوجی بھی، اینتھروپولوجی بھی، سوشیولوجی بھی وہ بہت زیادہ فعال ہے، ایکٹیو ہے، اور مختلف جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ایون لاہور ورلڈ سٹی پروجیکٹ میں بھی ہمارے لوگ بہت زیادہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ تو اس کو میں آ کے زیادہ پیٹرنائز بھی کروں گا اور ان کو زیادہ فیسلٹیز دے کے زیادہ بہتر کام کرنے کی طرف لے کے۔ اچھا، ملکی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ریسرچ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ زرعی شعبے میں کتنی بہتری کی ضرورت ہے اور کتنے ماہرین اور سائنسدان جو ہیں وہ اس وقت ایگریکلچر ایجوکیشن یونیورسٹی میں جو یہاں پہ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ؟ دیکھیں، ہمارے پاس ایگریکلچر کا کالج ہے، پھر ہمارے پاس بہت سارے ادارے ہیں جو کہ ایگریکلچر کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا سینٹر آف ایکسلنس ان ملیکولر بایولوجی ہے، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے کاٹن کے بیج کے اوپر اور کلرڈ کاٹن کے اوپر، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ڈرگ ریزسٹنس، جو کہ ہمیں پیسٹیسائڈ بہت یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رائس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو ایگریکلچر میں ہمارے کم از کم 10 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہے، باٹنی بھی ہے، اور اسی طرح اسکول آف بایولوجیکل سائنسز ہے، تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارا چونکہ یہاں پہ 50 مربع زمین کا فارم بھی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس فارم کی کولیبریشن جو ہے وہ کسی بڑی یونیورسٹی چائنیز کے ساتھ یا کسی بڑی کمپنی کے ساتھ کریں، تاکہ وہ ہمارے اس 50 مربع کے اوپر ایکسپیریمنٹل فارم بنائیں، جو کہ انٹینسو فارمنگ ہو، ٹنل فارمنگ ہو۔ ایک تو اس سے یونیورسٹی کی آمدنی بنے گی، دوسری یہ ہے کہ جو فارمرز ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے اور اس ٹیکنالوجی کو پاپولرائز کیا جائے، اور تیسرا لاہور کے جو لوگ ہیں شہری اور بچے، ان کو بلا کے وہاں وزٹ کیا جائے۔ تو ہوپ فلی میں اس کی طرف جو ہے وہ جلدی کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہمارے پاس یہاں فش فارم ہے بہت زبردست، اس میں ہم فشریز میں جو فش فارمر ہیں جو مچھلی پالنا چاہتے ہیں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹس دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ہنی بی کا ایک فارم ہے، تو وہ ہم ہنی بی پالتے تو ہیں، شہد ہم بناتے ہیں، لیکن ہم جو شہد جو فارمر اپنا شہد کی مکھیاں پالنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایگریکلچر میں بھی اس وقت تک ہم باہر سے فارمرز کو ٹرین نہیں کر رہے، لیکن انشاءاللہ ان ایئرز ٹو کم ہم یہ فیسلٹی بھی اوپن کر دیں گے، اور فارمرز آ کے یہاں پہ ماڈرن ایگریکلچر پریکٹسز جو ہیں اس کی ہم ٹریننگ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم پاکستان جو ہے وہ ریسرچ میں کیوں اتنا پیچھے ہے؟ ریسرچ آج بھی پاکستان کا کوئی اسٹوڈنٹ اگر کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے تو عالمی سطح پر اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں ہم کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے ریسرچ کے 2 کمپوننٹ ہیں۔ ایک کمپوننٹ ہے کہ کیا ریسرچ میں ہم پیچھے ہیں، تو جواب ہے کہ ہم ریسرچ میں پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارا جو پیپر پبلش کرنا ہے وہ دنیا کی ہم ٹاپ جو ممالک ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جس چیز میں ہم پیچھے ہیں وہ کمرشلائزیشن آف ریسرچ ہے، کہ ہم اس ریسرچ کے اندر سے جو ہے وہ آؤٹ پٹ کیا لے رہے ہیں، تو امپیکٹ کیا ہے ریسرچ کا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں یونیورسٹی، انڈسٹری، گورنمنٹ لنکیجز کو بڑھانا چاہیے، گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جو کہ فرینڈلی ہوں، اور باہر کے ملکوں کی طرح ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو ہم اجازت دیں کہ وہ اپنی بزنس کی کمپنیز بنائیں۔ ابھی تو ہم اجازت نہیں دیتے، تو وہ اگر کمپنی بناتا ہے، ہمارا پروفیسر ہے، تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ اپنی کمپنی بنائے، اپنی ارننگ کرے، اس ارننگ سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اس کا کچھ حصہ وہ یونیورسٹی کو دے دے گا، اور باقی پوری جو امریکہ، یورپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں
ان کے اندر پروفیسرز کو الاؤڈ ہے ان کا فریم ورک بنا ہوا، جس فریم ورک کے تحت وہ اپنی کمپنیز بنا لیتے ہیں اور اس کمپنیز میں ان کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے. تو اچھا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ پیسے ارن کرتے ہیں اور وہ خود امیر ہوتے ہیں تو وہ ریسرچ پہ انویسٹ کرتے ہیں. اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے یونیورسٹی کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی کی کمپنی میں اس کے اسٹوڈنٹس انٹرنی ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے سیکھتے ہیں کہ ایک تو ریسرچ کر رہے ہیں نا، ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، تیسرا وہ کاروبار کیسے کرنا ہے وہ اپنے پروفیسر سے ہی سیکھ جاتے ہیں. تو اس چیز کو فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اچھا انسان بنانے کے لیے کہ وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ صاف ستھرا ہو، کمفرٹیبل ہو، فرینڈلی ہو. تو کوئی بھی ایسے ہراسمنٹ کے جو ہے واقعات پیش نہ آئیں، کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے؟ کوئی انسداد حراسیت کمیٹی یا کوئی ڈپارٹمنٹ بھی فعال ہے؟ کس طرح سے ماحول کو جو ہے وہ مینٹین رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہراسمنٹ کی ہمارے پاس پوری کمیٹی ہے اور ہماری زیرو ٹالرنس ہے. اتنی بڑی آرگنائزیشن میں اس قسم کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں رپورٹ ہوتا ہے تو ہم اس انسیڈنٹ کو جو ہے وہ پراپرلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور جو بھی ذمہ دار ہو اس کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں. اور آپ چونکہ پی ٹی وی جو ہے وہ اس کی بہت ویورشپ ہے، میں آپ کے توسط سے بھی سب اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے امپلائیز کو یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں بھی آپ ہراسمنٹ کا اگر آپ کو ہو تو ہم بالکل اس کے اوپر آپ کی بات سننے کو اور اس پہ سخت سے سخت، اور ہم نے لیا ہے، ہم نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں اور بالکل زیرو ٹالرنس ہے. یہ ہم اس کو بالکل برداشت نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایز اے ماہر تعلیم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن امور پر آپ کام کرنا چاہیں گے یا کن امور پر کام ہونے کی تعلیم میں ضرورت ہے؟ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ وزارت تعلیم سے کیا سفارشات جو ہیں وہ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہمارا جیسے ہم نے پہلے ڈسکشن میں کہا کہ کریکولم کو ہمیں جو ہے وہ بڑا ریگولرلی اپڈیٹ کرنا چاہیے. ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے کہ یہ کرے گا کون؟ ہم یہ ساری ماڈرنائزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ اساتذہ کریں گے. تو ایک جو بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے ہمارے ملک کے اندر وہ ٹیچرز ٹریننگ کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک ٹیچرز ٹریننگ کی یونیورسٹی بنانی چاہیے اور ہر ٹیچر کی سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور وہ ٹیچر کو ترقی کے لیے پراپر سرٹیفکیٹ، جیسے آپ فوج میں دیکھتے ہیں، جیسے آپ سول سروس میں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص وہ کسی اکیڈمی میں جاتا ہے، وہ سول سروس اکیڈمی ہے، وہ اسٹاف کالج ہے. تو ہمارا اسی طرح کا ایک مسلسل ٹریننگ اور وہ لیکن ایک چیز اس میں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ٹیچر اگر سرٹیفیکیشن کو کنٹینیو نہیں کرتا تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ پڑھائے، اور پروموشن کے لیے بھی اس کو سرٹن سرٹیفیکیشن کرنی پڑے گی تب وہ پروموٹ. تو آپ اگر ٹیچرز کی جو آن جاب کنٹینیوس ٹریننگ کریں گے تو پھر یہ انوائرمنٹ بدلے گی. اگر وہ 30 سال پہلے 35 سال پہلے ہوا اور وہ ہم نے اس کو کوئی ٹریننگ نہ انڈکشن پہ کیا نہ بعد میں کیا تو پھر ہم اس سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اے آئی کا ایلان مسک تو وہ نہیں بن سکتا نا. تو اس لیے ہمیں ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر اور ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی انویسٹمنٹ کو بڑھانا چاہیے، اس کی امپورٹنس کو ریکگنائز کرنا. اچھا، پروگرام کے اینڈ پہ جو اسٹوڈنٹ اسپیشلی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو ٹیچرز آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایز اے ماہر تعلیم کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ہی اچھی قوم ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اور میرا یہی پیغام ہے کہ ہم محنت کریں گے، ہم مثبت رہیں گے، پاکستان سے پیار کریں گے، اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں وہ ٹریٹس لائیں گے جو کہ ہمیں بہترین انسان بنائیں. تو ہمیں کسی بھی سبجیکٹ سے ایکسپرٹ ہونے سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اچھے انسان بنیں اور ہم ایسا دنیا میں کوشش کریں کام کرنے کی کہ ہم کون سا ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے زیادہ انسانیت کی خدمت کی جا سکے.
بہت شکریہ جی ناظرین. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اسٹارٹ میں بھی بولا تھا کہ یونیورسٹیز اور جو ٹیچرز ہیں ان سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے آج کے دور میں وہ پیرنٹس کی ہے کہ وہ بچوں کو کس طرح سے گروم اپ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اچھا انسان بنے, اس کا کیریئر اچھا ہو, تو اس میں بڑی ایک چیز کی ضرورت ہے کہ بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا انٹرسٹ کس لیول پہ جا رہا ہے. پھر اپنے جو ہیروز ہیں, قائد اعظم ہے, علامہ اقبال ہے, جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ان کی پہچان نہیں ہوتی کہ ان کی ہسٹری کیا ہے, کس طرح سے ملک بنا, کتنی قربانیوں کے بعد آج ہم محفوظ اس ملک میں بیٹھے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں ان کو یہ پہچان ہونی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں, تاکہ وہ ایک بہتر انسان بن سکیں اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن بنا سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. درست ہر وقت.